بائی دی وے مجھے کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو منع کریں کہ وہ رات کو ویپ بہت یوز کرتا ہے، ساری رات وہ ویپ یوز کرتا ہے تو میں بہت تنگ ہوتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کیسے تنگ ہوتی ہیں؟ آپ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں، اور وہ ویپ یوز کرتا ہے، غلط کرتا ہے، میں کروں گا اس سے بات، وہ آؤٹ ڈور کاؤنسلنگ میں ہے، لیکن آپ کیوں تنگ ہوتی ہیں؟ کہتی تو میں اسی کے کمرے میں سوتی ہوں۔ میں کہا آپ اس کے کمرے میں کیوں سوتی ہے؟ کہتی ہے اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ میں کہا کوئی بلا ہے جدہ تسی دھیان رکھنا ہے، یا کوئی ککڑ ہے، کون ہے وہ جدہ تسی دھیان رکھنا ہے؟ اور میں نے کہا کہ وہ بے تکی بات ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ گھر میں بیڈ روم صرف شیئر کرتے ہیں خاوند کے ساتھ، یا بھائی کے ساتھ، یا بہن کے ساتھ، بہنیں بہنوں کے ساتھ، بھائی بھائیوں کے ساتھ، اور خاوند بیوی کے ساتھ۔ اور انہیں پتہ نہیں خاوند میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، وہ علیحدہ سوتے ہیں، اور میں بیٹے کے ساتھ کمرے میں سوتی ہوں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اٹھ کے دیکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، مطلب وہ ویپ تو نہیں کر رہا، اور وہ ویپ کر رہا ہوتا ہے۔ سارے کمرے میں پیسو سموکنگ چل رہی ہوتی ہے، اور خاتون ساری رات جاگتی ہیں، اور وہ دن کو کام بھی کرتی ہیں، ساری رات وہ جاگتی ہیں، اور اس میں ان کو نیند بس اتنی کی آتی ہے جو کہ بہت بیر منیمم ہوتی ہے، بہت ضروری نیند ہوتی ہے، وہ آتی ہے۔ اور ساری رات وہ یہ سوچتی رہتی ہیں، کیا یہ سوچتی رہتی ہیں کہ میرا ہونہار بچہ، کیا وہ یہ سوچتی رہتی ہے کہ میرا ہیرا پتر، کیا وہ یہ سوچتی رہتی ہیں کہ ایدے ورگا کوئی نہیں، وہ یہی سوچتی ہیں نا کہ یا اللہ انہوں ہدایت دے، بہت ہی واہیات ہے میرا بچہ، اور یہ جو ہے ویپ کر رہا ہے، اور اگر میں کچھ کہتی ہوں تو گالیاں دیتا ہے، اور بڑی شدید گالیاں دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر کوئی تک بنتی ہے؟ جب ہم اولاد کے ساتھ رات کو کمرہ شیئر کرتے ہیں تو باؤنڈریز مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی جو نیسیسری ڈسٹینس ہے وہ مینٹین رکھنا ضروری ہے، ورنہ باؤنڈریز بلر کر جائیں گی۔ کئی رشتوں میں ہمیشہ ایک خاص ڈسٹینس اور ایک خاص قربت میں آپ رہتے ہیں، جو آئیڈیل ہے قربت یا فاصلہ، اسے پروپنکوٹی کہتے ہیں۔ پروپنکوٹی کا مطلب ہے بہت مناسب ڈسٹینس، جو ایگزیکٹلی بہت آپٹیمم ڈسٹینس ہے، کسی کے ساتھ ایک ہوتا ہے، اس سے زیادہ قریب آئیں تو باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں، اس سے ذرا زیادہ فاصلہ ہو تو ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے۔ جو سمارٹ بٹ سکیٹرڈ فیملیز ہوتی ہیں جو دنیا میں پھیل جاتی ہیں، ایک پتر ساڑا ملیشیا ہے، ایک پتر ساڑا امریکہ ہے، ایک پتر جڑا دبئی ہے، تو میں آپ کینیڈا ہوں۔ دبئی یہ جو قسم کی سچویشن ہے سمارٹ بٹ سکیٹرڈ، اس میں کوئی رشتہ جو ہے محسوس نہیں ہوتا اچھے والا۔ لیکن جب ایسا بچہ نشہ کرتا ہے اور دور درشن سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ نشہ کر رہا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج کل چونکہ پل پل خبریں ایک دوسرے کی مل رہی ہوتی ہیں واٹس ایپ کی وجہ سے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور ایک بچہ جو ہے 7 سمندر پار سے کہہ رہا ہے کہ تسی میں تنگ کرو گے تو میں 6ویں منزل تو چھال مار دیاں گا، اور اس کے بعد فون بند کر دیتا ہے۔ اور ماں 10 کلومیٹر دور اس کے ایک دوست کو فون کرتی کہ بھج کے جا کے ویکھو نے چھالتے نہیں ماری، پہلے 10ویں منزل تو چاک کے دیکھی کہ آتے نہیں رہا، اتوں سے کیچ کر لیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر ماں کتنی تکلیف میں ہوگی، اور اس کو پتہ ہے کہ ماں کو کیسے تکلیف دینی ہے۔ تو سمارٹ بٹ سکیٹرڈ فیملیز ہوتی ہیں جو دور ہو جاتی ہیں، جن کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر رشتہ ریوائیو کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ یہ سنتے ہیں کہ وہ فلانی منزل سے چھلانگ مار رہا ہے، وہ نشہ کر رہا ہے، اور ماں کو کہہ رہا ہے کہ تم نے میری پرورش صحیح نہیں کی، اور میری یہ فلاں بات ہے، وہ فلاں ڈرامہ ہے، فلانا یہ ہے، پیسے بھیجو۔ یعنی پاکستان سے کینیڈا پیسے بھیجو، پاکستان سے یو کے پیسے بھیجو، اور اس طرح کی جو سچویشن ہے، نہیں تو میں 6ویں منزل تو چھال مار دیا گا۔ اب یہ بات کہ جب کوئی تھریٹ کرتا ہے، جسے ہم ویٹو تھریٹ اور کیٹو تھریٹ کہتے ہیں، یہ ایک بڑی کامن سی چیز ہے۔ ہر پیشنٹ اپنے گھر والوں کو تھریٹ دیتا ہے۔ تھریٹ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، اسے ہم ویٹو تھریٹ کہتے ہیں۔
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल तोड़ देंगा, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜ देंगा, इसको कीटो थ्रेट्स कहते हैं। ये दो सवाल है, बड़े अहम सवाल, जैसे इम्तिहानों में होते हैं ना बहुत अहम सवाल जो हर दूसरे साल आए होते हैं पेपर में, ये कुछ सवाल है और इन सवालों के बहुत अच्छे जवाब होते हैं पूरे नंबर लेके पास होने वाले। अगर आप काउंसलिंग में हों, अगर आप पूछें कि ऐसा सवाल दा की जवाब है कि मैं छठी मंजिल तो मैं छलांग मार रहा हूँ, तो इसके लिए आप सारे लिटरेचर जो हैं वो पढ़ें जो कि तसादम के बारे में है कि जब नशे की बीमारी आती है तो घर में कितना तसादम होता है, कितना झगड़ा होता है। अगर डिस्टेंस हो जाए तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, तकलीफ़ बाकी रह जाती है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है पर रोग बाकी रह जाता है। जब बहुत करीब हो जाते हैं गुर्बत की वजह से बाउंड्रीज ब्लर कर जाती हैं। जब बार बार आप कोई बाउंड्री क्रॉस करेंगे बाउंड्री ख़त्म हो जाएगी। जैसे फ़र्ज़ करें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बाड़ लगी हुई है, वो कहते हैं इधर पाकिस्तान है तो इधर इंडिया है, लेकिन रोज़ाना अगर कोई थोड़ा बहुत बाड़ काट के बंदे इधरों उधर जानते उधरों इधर आते क्या होएगा, वो पता नहीं लगेगा कि बाउंड्री कित्थे वे, वो जिहड़ी बाड़ है विचों टुट्टी फुट्टी रस्ते बने तो लोग आएंगे तो जाएंगे, बाउंड्रीज ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह रिश्तेदारों के साथ भी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। अगर आप हर वक्त दूसरे रिश्तेदारों के घरों में जाके बैठेंगे बाउंड्रीज ख़त्म हो जाएंगी, हर वक्त दूसरे आपके घर आके बैठेंगे बाउंड्रीज ख़त्म हो जाएंगे, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आप मदद हासिल नहीं कर सकेंगे एक दूसरे से। तो राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट काइंड ऑफ डिस्टेंस को प्रोपिनक्विटी कहते हैं कि कोई किससे कितनी दूर है। अगर आप देखें तो विलिंग वेज में डिफरेंट जगह एक दूसरे से ख़ास डिस्टेंस पे डिज़ाइंड हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर मोहसिन नवाज़ मेरे साथ के कमरे में ना हो और चौथी मंजिल पे हो तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगी, महीनों मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। तो वो एक डिस्टेंस है जो कि बहुत कम है मेरा और उनका, और उनके बाकी साइडों पे शीशे हैं, सिर्फ मेरी साइड पे दीवार है, जिसका मतलब है कि वो आज़ादी से काम कर सकें, लेकिन काफ़ी प्रोपिनक्विटी है। ठीक, अगर आप देखें तो अबू बकर कहाँ बैठते हैं जो हमारे अकाउंट्स के हैं, वो एक ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ से आप लोगों ने गुजरना होता है। अगर उनको हम 5वीं मंजिल पे बिठा दे तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ से गुजरते गुजरते तो बंदे को खुद ही ख्याल आता है कि चलो जो पेमेंट्स का सिलसिला है तो वो हम बात कर लें, चौथी मंजिल चो तुहाडे चो कौन जाएगा ना, तो कहते मैं नहीं जा, ऐसे वास्ते उन्होंने उत्थे बिठाया। ठीक, तो आप सोचते हैं कि चीज़ों को कैसे अरेंज करते हैं, कहाँ कितना फासला, किससे कितना ताल्लुक़, किससे कितनी कुर्बत, किससे कितनी दूरी, और उसके मुताबिक आपने घरों में भी रखना होता है कि माँ बाप का कमरा किस जगह होना चाहिए, दूसरी मंजिल पे पीछे जाके, या घर में एंट्री के बाद सबसे पहले, सबसे पहले बीच में कॉरिडोर, जेड़ा लंघ रहा होवे उन्होंने इत्थों ही देखा जाए, या आ कौन रहा तो जा कौन रहा। तो घर में देखना पड़ता है कि कौन सी जगह किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, वालिदैन के लिए कौन सा कमरा है, और किस तरीके से किसका दोस्त आएगा तो कहाँ बैठेगा, किसका रिश्तेदार कौन आएगा तो कहाँ बैठेगा, कौन रिश्तेदार आएगा तो लिविंग रूम में जाएगा, कौन रिश्तेदार आएगा तो बेडरूम में जाएगा, कौन है जो ड्राइंग रूम में जाएगा, ये डिपेंड करता है कि किसका रिश्ता क्या है। तो कॉन्शियसली जब आप डिसाइड करते हैं तो आप बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना शुरू करते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि रात कमरा शेयर करेंगे आप जवान बेटे के साथ, और वो बैठ के वेप करेगा, गर्लफ्रेंड से खुसर फुसर करेगा और सारी रात रीलें देखेगा, तो माँ क्या महसूस करेगी। माँ जाहिर बात है कोई ना कोई डांट डपट करेगी, और जब वो डांट डपट करेगी तो दोनों के दरमियान माहौल ख़राब होगा, और बेटा कई दफ़ा उठ के बाहर जाएगा, बाहर जाके कुछ बातचीत करके आ जाएगा, उसको उठ के इधर उधर होना पड़ेगा, और ये अप्रोप्रिएट नहीं है। लिहाजा कभी भी इसे हवर ओवर कहते हैं कि ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह खट 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 करके ना फिरते रहे। बड़ी सादा सी बात है,
آئیں اٹیچ ہوں بات کریں ڈٹیچ ہوں نکل جائیں اور جب بات کریں تو 1 منٹ سے زیادہ کبھی بات نہ کریں فی الحال صورتحال ایسی ہے کہ جو ہی اگلا منٹ شروع ہوتا ہے معاملات بکھرنے لگتے ہیں جذبات بکھرنے لگتے ہیں بات سمپل سی ہے کہ جب آپ ڈٹیچ ہوتے ہیں تو بالکل بھول جاتے ہیں اور جب آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو فل کنسنٹریشن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈٹیچڈ اٹیچمنٹ آپ ہر وقت اٹیچ نہیں رہتے ہر وقت سر نہیں کھاتے رہتے ہر وقت چمڑے نہیں رہتے آپ آتے ہیں مل کے بات کر کے نکل جاتے ہیں اور 1 منٹ سے زیادہ نہیں کرتے کیونکہ آپ کے جذبات بکھرے ہوئے ہیں وہ پہلے تھوڑی تھوڑی سمرنگ شروع ہوتی ہے دودھ کیتلی کے اندر تھوڑا تھوڑا ابلتا ہے اس کے بعد پھر دودھ کیتلی سے باہر آتا ہے تو اس سے پہلے کہ دودھ کیتلی سے باہر آئے آپ بات کو ختم کر دیں اور نیکسٹ ٹائم پھر کسی وقت بات کر لیں اگر دوسرا بات کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو بولے کہ گیو می ہاف این آور یا مجھے کچھ وقت دیں تو میں پھر آپ سے میں بات کروں گا یا بات کروں گی تو اس طریقے سے آپ بات کرنے سے باز رہتے ہیں اور خاص طور پر جب آپ کا لوڈ ون آپ سے زبردستی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ نے کبھی بات نہیں کرنی جب کوئی بندہ یرغمال بنا لیتا ہے کہتا ہے جی میں ہنے ہی تھوڑے نال گل کرنی ہے آپ کوئی ضروری کام کرنے لگے کہتا ہے میں کام نہیں کرن دینا آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں آپ نے زوم میٹنگ کرنی ہے اور آپ کا کوئی لوڈ ون آ جاتا ہے کہتا ہے اے لو کمپیوٹر آف جے ٹھیک تو پھر آپ اس سے بات نہیں کرتے پھر آپ اس کو موقع نہیں دیتے کہ وہ یرغمال پازیٹیولی بنائے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے میں اپنا کام کروں گا پھر میں بات کروں گا کئی دفعہ آپ کے گھر والے یہ بھی کہیں گے لوڈ ون یہ بھی کہیں گے تانوں کم زیادہ پیارا ہے میں گھٹ پیارا ہوں مینوں چھڈ کے تے تسی کاروبار پہ کر دیو کئی دفعہ یہ بھی کہیں گے تو آپ بولیں کہ ہاں کام مجھے زیادہ پیارا ہے اس کے بعد آپ بھی بہت پیارے ہیں چلو گل نہیں مکی وہ کہتا ہے کہ کام آپ کو زیادہ پیارا ہے آپ کہتے ہیں ہاں جو کام میں کرتا ہوں اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی آپ میں سے جو بھی کوئی کام کاج کاروبار کرتا ہے پرپز فل کبھی اس کو وہاں سے تکلیف آئی ساری شان و شوکت اس کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ آپ ایک فعال کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ گھر میں کہہ رہا ہے کہ اے چھڈو مینوں پریفرنس دیو کام چھڈو تے میرے نال گل کرو یا کئی دفعہ وہ یہ کہتا ہے یا تے پھر اے ہوئے گا تے یا پھر اے ہوئے گا یا تے انج ہوئے گا تے یا پھر اونج جائے گا یا تے میں رہاں گا یا تے میں چلا جاؤں گا فلانے نو تسی ملو گے تے میں پھر چلا جاؤں گا یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ نے کبھی یہ بات نہیں ماننی ہوتی جب کوئی کہتا ہے کہ اچھا اگر آپ اس سے تعلق رکھیں گے خالہ سے ماموں سے پھپھو سے امی سے یا کسی سے تعلق رکھیں گے تو میرے لو فارغ ہو تو پھر آپ بالکل بھی بلیک میلنگ میں نہیں آتے یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں میں دم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بات پہ عمل کر سکیں آپ میں دم ہونا چاہیے کہ آپ پرنسپل سینٹرڈ ہو آپ بولے کہ نہیں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلاں بھائی سے ملو گے تو میں نہیں ملوں گا تو فلاں سے ملو گے تو یہ نہیں ہوگا کئی دفعہ ملازم بھی یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں جو فلانا رہے گا یا میں رہوں گا تو آپ بولے کہ اچھا وہ تے رہے گا ہوں تو اپنا فیصلہ کر لے وہ تے رہے گا تو اپنا فیصلہ کر لے اور وہ چلا جائے گا اور اس کے بعد پچھتاتا رہے گا پچھتاتا رہے گا پچھتاتا رہے گا